السلام علیکم۔ ایک غریب شخص بطور مزدور ایک راج معمار کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ محنت، توجہ اور دلچسپی سے کام سر انجام دیتا۔ کئی سالوں کی مسلسل محنت اور شوق کی بدولت وہ بالآخر ایک اچھا راج مستری بن گیا۔ وہ مزدور سے ترقی پا کر معمار کے عہدے تک جا پہنچا۔ وہ بہت خوش اور اپنی قسمت پر نازا تھا۔ وہ پہلے کی طرح محنت سے اپنا کام کرتا رہا اور چند سالوں میں ہی اس کا شمار شہر کے تجربہ کار معماروں میں ہونے لگا۔ ہر ٹھیکیدار کی کوشش ہوتی کہ وہ معمار ان کے ساتھ کام کرے۔ آخر ایک تگڑے ٹھیکیدار نے اسے منہ مانگے داموں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ دل لگا کر کام کرتا رہا۔ اس نے شہرت کے ساتھ ساتھ بہت سا پیسہ بھی کما لیا۔ وہ کئی سالوں اس ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتا رہا، مگر کچھ عرصہ بعد اس کی کام میں پہلے والی دلچسپی نہ رہی۔ ٹھیکیدار نے بھی یہ بات محسوس تو کی، لیکن اس سے کوئی بات نہ کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کام سے بیزاری اور اکتاہٹ اپنے انتہا پر پہنچ گئی۔ وہ کام سے فوری طور پر فرار چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہوتی، وہ ٹھیکیدار کے پاس جا پہنچا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ٹھیکیدار نے اسے سمجھانے اور روکنے کی کوشش تو ضرور کی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ ٹھیکیدار ایک رحم دل اور شفیق انسان تھا اور پھر برسوں کے ساتھ نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس معمار کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کاریگر موجود تھا، مگر اس مستری کی کچھ انوکھی ہی بات تھی۔ وہ اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا۔ اس مستری کی کام سے لگن اور محنت بھی قابل رشک تھی، مگر ایک دن یہ داغِ مفارقت دے جائے گا، اس بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ٹھیکیدار کسی گہری سوچ میں محو تھا کہ وہ کاریگر اس کے سامنے دوبارہ آ کھڑا ہوا اور رخصتی کی اجازت لینا چاہتا تھا۔ برسوں کی رفاقت پل بھر میں ملیا میٹ ہو جائے گی۔ ٹھیکیدار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھا اور کاریگر سے بغل گیر ہو گیا اور کہنے لگا، تم جانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، مگر ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک آخری مکان اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتی جاؤ۔ میری اپنے کلائنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس سے پورا کرتے جاؤ۔ ٹھیکیدار کی بات سن کر وہ چند لمحے سوچنے لگا اور پھر آخری مکان بنانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلے روز وہ مطلوبہ جگہ پر جا پہنچا اور بے دلی سے مکان بنانا شروع کر دیا۔ مکان کی بے تکی بناوٹ، غیر ہموار پلستر، بے ڈھنگے رنگ و روغن اور کم درجہ دروازے، کھڑکیاں، حتیٰ کہ مکان کے ایک ایک زاویے سے مستری کی اکتاہٹ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ مکان کیا تھا؟ بس الٹی سیدھی اینٹیں جڑی ہوئی تھیں اور بے ڈھنگا سا نمونہ تھا۔ صاف لگتا تھا کہ اس نے یہ کام فرض سمجھ کر نہیں، بلکہ جان چھڑانے کے لیے وبال سمجھ کر کیا ہے۔ جلد بازی اور اکتاہٹ میں مکان کو مکمل کیا۔ مکان کی چابیاں ٹھیکیدار کے حوالے کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے استعفے کا مطالبہ دوہرایا۔ ٹھیکیدار نے مسکراتے ہوئے چابیاں پکڑ لیں، پھر بے ڈھنگے مکان پر ایک نظر دوڑائی اور چابیاں واپس کاریگر کو پکڑاتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارا استعفیٰ قبول کرتا ہوں، مگر سالوں کی رفاقت کا انعام دینا چاہتا ہوں۔ یہ والا آخری مکان جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ یہ پکڑو چابیاں اور کاغذات، آج سے تم اس مکان کے مالک ہو۔ ٹھیکیدار کی بات سن کر مستری دم بخود رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں مکان کی چابیاں اور کاغذات پکڑے۔ اس پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر ڈھہ گیا۔ وہ خود کو کوسنے لگا کہ یہ کیا کر دیا؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے ہی پیروں پر خود کلہاڑی مار دی۔ میں نے محنت اور توجہ سے مکان کو کیوں نہیں بنایا؟ لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھرتا رہا،
خوبصورت مکانات بناتا رہا، مگر آج آخری بار یہ کیا ظلم کر دیا۔ خود اپنے لیے یہ بے ڈھنگی اور بدرنگی کر ڈالی۔ کاش میں ایسا نہ کرتا، دل لگی سے کام کر لیتا تو سکون سے خوبصورت گھر میں مزے سے رہتا، مگر مجھے میری اپنی اکتاہٹ اور بیزاری نے رسوا کر دیا۔ ندامت، شرمندگی اور پچھتاوے کے باعث وہ تکلیف سے لوٹ پوٹ رہا تھا، مگر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔